حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور برادران اسلام، آج 12 شعبان ہے اور 13-14 شعبان گزرنے کے بعد 15 شعبان کا دن آئے گا۔ 15 شعبان کی جو رات ہے، حدیث میں جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، اور اجمی لوگ اسے شب براءت کہتے ہیں، یہ نام کسی حدیث میں وارد نہیں ہے۔ حدیث میں جو فضائل ہیں اور جو بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، شاید اس کی بنا پر عجمی لوگوں نے اس رات کا نام لیلۃ البراءہ، شب براءت رکھا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں اور ان کی جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں 2 قسم کی آراء سامنے آتی رہتی ہیں۔ خود فقہا اور اہل علم کے درمیان بھی اس بارے میں اختلاف رہا ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی اور اس دن کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ اس رات کی یا دن کی عبادت اور دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں، اس لیے گویا صحیح سند کے ساتھ اس دن کی یا رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن جمہور فقہا اور محدثین، جمہور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے، اگرچہ بعض روایات کے بارے میں بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں، جیسے بعض روایات صحیح ابن حبان میں ذکر کی گئی ہیں، اور ابن حبان اپنی تحقیق کے مطابق اپنی اس کتاب میں وہی روایت ذکر کرتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے۔ دوسرے بہت سارے اہل علم اس کی صحت سے انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تحقیق کے مطابق اسے ضعیف قرار دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بعض حضرات نے بعض روایات کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں کہ صحیح روایت کوئی ہے یا نہیں ہے، تسلیم کیا کہ ساری روایات ضعیف ہیں، بعض روایات کو بعض اہل علم نے حسن درجے کا قرار دیا، جو صحیح سے ذرا کم درجہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی قابل استدلال ہوتا ہے، اور کسی حدیث اگر اس کی سند حسن درجے تک پہنچتی ہے تو اسے استدلال میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس سے احکام بھی ثابت ہوتے ہیں، فضائل تو بطریق اولیٰ ثابت ہوتے ہیں۔ تو بعض روایات کو بعض اہل علم نے حسن درجے کا قرار دیا۔ اگر ہم اور زیادہ نزول کر کے یہ کہیں کہ ساری روایات ضعیف ہیں،
تو بھی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ضعیف سند سے اگر کوئی ایک روایت ہو تو اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی روایت متعدد طرق سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کی مختلف اسانید ہیں، تو اگر ان تمام اسانید میں شدید ضعف نہیں ہے، یعنی کسی راوی کے فسق کی وجہ سے، اس کے بدعتی ہونے کی وجہ سے یا کذاب ہونے کی وجہ سے اگر سند ضعیف ہے تو اس کو کہیں گے شدید ضعف ہے، لیکن اگر حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اس میں ضعف آیا ہے یا اس طرح کی کسی دوسری بات کی وجہ سے ضعف آتا ہے کسی روایت میں، تو وہ شدید ضعیف نہیں ہوتی، کم درجے کی ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی کم درجے کی ضعیف روایت میں اگر کسی عمل کی، کسی رات کی، کسی دن کی کوئی فضیلت وارد ہوتی ہے، تو اگر دوسری سند سے بھی وہ فضیلت آ رہی ہے اور دوسری سند بھی اسی سند جیسی ہے یا اس سے زیادہ قوی ہے، تو دو سندیں بھی اگر ہو جائیں تو یہ جو روایت ہوتی ہے یہ ضعف سے نکل کر حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ حسن لغیرہ اس کو کہتے ہیں، حسن لذاتی ہی نہیں ہوتی وہ، یعنی اس کی اپنی سند کو دیکھا جائے تو وہ ضعیف ہوتی ہے، حسن نہیں ہوتی، لیکن دوسری سند کے ساتھ ملا کر اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک سند سے دوسری سند کے ذریعے سے جب دو سندوں سے یا دو سے زیادہ سندوں سے کوئی روایت ثابت ہوتی ہے تو یہ ایک سند دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور روایت درجہ ضعف سے نکل کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ ضعیف ہے، لیکن دوسری سندوں اور دوسرے طرق کی تائید کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو گئی، ان دوسری سندوں اور طرق کی بنا پر یہ ضعف سے نکل کر حسن درجے میں چلی گئی۔ اب جو فضائل ہیں لیلۃ النصف من شعبان کے، 15ویں رات اور 15ویں دن کے، وہ بہت ساری ضعیف روایات سے ثابت ہیں۔ 10 صحابہ کرام سے کم از کم یہ روایت منقول ہے فضیلت نصف شعبان والی۔ تو جب 10 سندوں سے کسی چیز کی فضیلت ہو تو ضعف تو ختم ہو جاتا ہے اور وہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا جمہور کا مسلک یہ ہے، زیادہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان یا 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی فضیلت ثابت ہے اور وہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی اس میں جو عبادات آپ کریں گے تو ان کا ثواب عام راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ روایات سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان ضعیف روایات میں جو متعدد اسانید سے مروی ہیں کیا فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو طبرانی اور ابن حبان اور بیہقی کی روایت میں ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی پوری کائنات اور پوری مخلوقات کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں مگر 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہو اور دوسرا مشاحن یعنی جس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کینہ ہو، ان 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ایک اور روایت ذکر کی ہے، عن عثمان بن ابی العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان لیلۃ النصف من شعبان فاذا مناد هل من مستغفر فاغفر له، فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی
اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا ہے؟ کوئی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کریں؟ حل من سائل فأعطیہ، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ ہم اس کو عطا کریں؟ آگے فرمایا فلا يسأل احد الا اعطی الا زانیۃ بفرجها زانیۃ بفرجها او مشرک۔ فرمایا کہ پھر جو آدمی بھی سوال کرتا ہے اور جو دعا مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، لیکن دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کا سوال پورا نہیں کیا جاتا، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہی مشرک ہے اور دوسرا زانیہ عورت ہے، ان کے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تیسری روایت ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی نے نقل کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے غائب پایا، فخرجت اطلبہ، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، فاذا ہوا بالبقیع، میں نے ادھر ادھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں سے تلاش کرتے کرتے جب میں بقیع پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع میں کھڑے ہیں، رافعا رأسہ الی السماء، اپنا سر آپ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں۔ قلت ما، فقال یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، جب مجھے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے کوئی زیادتی کریں گے، تم پر کوئی ظلم کریں گے، تم سے کسی قسم کی کوئی خیانت کریں گے؟ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ آپ میری باری میں کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں، اس لیے تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم تم پر زیادتی کریں گے؟ ایک کی باری ہو تو وہ رات تو اسی کے پاس گزارنا لازم ہوتا ہے، دوسری کے ہاں جانا اس رات میں جائز نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ کیسے خیال ہوا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت ما بی ذالک، یہ تو مجھے خیال نہیں ہوا تھا کہ آپ ظلم کریں گے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی بعض دوسری زوجات میں سے کسی کے پاس آپ چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کام ہو سکتا ہے کسی ضرورت سے آپ گئے ہوں، تو یہ خیال مجھے ہو رہا تھا۔ فقال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب۔ فرمایا کہ آج جو رات ہے 15ویں شعبان کی، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا نزول ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم کہیں چھت سے نیچے اترتے ہیں یا سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہیں، اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہ مغفرت فرماتے ہیں کتنے لوگوں کی؟ لِأَكْثَرَ من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب ایک قبیلہ ہے جو جانور رکھتا ہے اور خاص طور سے بکریاں بہت زیادہ رکھنے والا قبیلہ ہے۔ تو فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو میں کچھ روایات کو چھوڑ رہا ہوں اور اگلی بات کرتا ہوں۔ اس سے اتنی بات ثابت ہو گئی، یہ متعدد اسانید سے یہ روایات ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ کم از کم 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لہٰذا اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ عبادت کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے، چونکہ اس رات میں دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی فضیلت زیادہ ہے۔
اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو اپنی عبادت کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، توبہ استغفار کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے، پوری امت کے لیے مانگنا، اس کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس رات میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت کچھ نوافل کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھیں۔ تو اس طرح کے جو من گھڑت طریقے ہیں جن کا کوئی شریعت سے ثبوت نہیں ہے، ان کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا، یہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، یہ بدعت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ غیر سنت کو سنت قرار دینا، جس چیز کی کوئی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، جو طریقہ آپ نے نہیں تلقین فرمایا، اس طریقے کو اپنی طرف سے گھڑ کر اختیار کر لینا، یہ دین میں ایک طرح کی زیادتی ہے، اور اس کو دین سمجھ کر اختیار کرنا اس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں شدید وعیدیں ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس رات میں چراغاں کیا جاتا ہے اور مسجدوں کو، گھروں کو سجایا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، صحابہ کرام نے، تابعین طبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اور بھی جتنے فضیلت والے رات دن ہیں ان میں چراغاں کرنے کا اور اس طرح کا ہلا گلا اور میلے کا سما بنانے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اس رات میں بعض لوگ حلوہ بناتے ہیں یا سویاں بناتے ہیں اور اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں اور دین کا تقاضا سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مسلمان عجیب ہے کہ ہر فضیلت والی چیز کے ساتھ کچھ من گھڑت چیزیں لگا کر تو اس کا سارا ثواب بکارت کر دیتا ہے اور گناہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو حلوہ پکانے کا بھی اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 4، اس رات میں لوگ پٹاخے پھاڑتے ہیں اور مختلف طرح سے اس رات کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آتش بازی تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، اور پھر خاص طور سے اتنی فضیلت والی رات میں جب اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں کہ مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کروں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کو دوں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ایسے وقت میں جب اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت تھا، عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، انابت اختیار کرنا چاہیے تھی، اس کی بجائے ہم کھیل کود میں لگ جائیں اور پھر کھیل کود میں بھی حرام چیزوں کا ارتکاب کریں، آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے کا کام کریں اور اپنے بچوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی اور ہم بجائے ثواب حاصل کرنے کے اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ یہ 2 3 4 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی 5ویں بات جو میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس 15 شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے۔ تو اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات میں مختلف معمولات ہوتے تھے، کبھی کبھی آپ اس کثرت سے روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اب افطار نہیں کریں گے، رکھتے ہی چلے جائیں گے، اور کبھی مسلسل افطار کرتے جاتے تھے۔ عام مہینوں کی بات ہو رہی ہے، اور اتنے کثرت سے افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اب آپ کبھی نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا
کسی اور پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزے رکھے اتنی کثرت سے آپ نے اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ اس طرح کی اور روایات بھی ہیں، وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ان سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ فقہا نے ساری روایات جو اس بارے میں وارد ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری 3 دن چھوڑ کر 28، 29، 30 ان دنوں کو چھوڑ کر باقی پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اگر پورے کوئی 27 دن روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے دن نہیں رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے بل یصوم کلہ، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ یہ عرب کی ایک تعبیر ہے کہ جب اکثر ایسا کسی چیز کا پایا جائے تو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا پایا گیا، تو چونکہ 2-3 دن 4 دن چھوڑ کر آپ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے تو اس لیے تعبیر کر دی گئی کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آخری 3 دن 4 دن چھوڑ کر باقی پورا مہینہ روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنت ہے۔ دوسری بات، ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ ہر قمری مہینے کی یہ 3 تاریخیں ایام 20 کہلاتی ہیں، روشن دن، ان میں چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ ان ایام 20 کے روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ کبھی سفر میں بھی آپ نے یہ روزے نہیں چھوڑے۔ حضر میں تو رکھتے ہی تھے لیکن سفر میں بھی آپ اہتمام فرماتے تھے، کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، اور اپنی امت کو بھی بہت تاکید کی ہے اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو آدمی ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے ایسا فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے گویا پورے مہینے کے اس نے روزے رکھے، اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا کر اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کا ثواب ملا، 2 روزے رکھے تو 20 روزوں کا ثواب ملا، 3 روزے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب ملا۔ تو گویا کہ جو آدمی 3 دن روزہ رکھتا ہے تو اس نے گویا پورا مہینہ روزہ رکھا، اور جو ہر مہینے اہتمام کے ساتھ یہ روزے رکھے گا تو کأنہ صام الدہر کلہ، گویا کہ اس نے عمر بھر زندگی روزوں میں گزاری ہے۔ تو اس لیے ان روزوں کی ویسے ہی فضیلت ہے۔ 15 شعبان، خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت صرف ایک روایت میں وارد ہے، اور وہ روایت ضعیف ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کوئی ضعیف روایت صرف ایک ہی سند سے مروی ہو تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا 15 شعبان کو خاص طور سے فضیلت سمجھ کر 15 شعبان کے دن کی، اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، چونکہ وہ ایک ہی روایت ہے، وہ ضعیف ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، تو کوئی آدمی کثرت سے روزہ رکھتا ہے، ان دنوں میں سے ایک دن 15 شعبان کی بھی آ گیا، یا کوئی آدمی ایام 20 کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، باقی مہینوں میں بھی رکھتا رہتا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی اس نے رکھے، اس میں 15 شعبان کا دن بھی آ گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثواب ہے۔ اگر کسی کا اس سے پہلے معمول نہیں بھی ہے تو وہ اسی مہینے سے یہ معمول شروع کر سکتا ہے کہ میں اب ایام 20 کے روزے رکھوں گا۔ اس کے بہت فضائل ہیں، صحت کے لیے بھی مفید ہے اور روحانیت کے لیے بھی بہت مفید ہے، قلب کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور پوری زندگی گویا روزے سے آدمی کی گزر رہی ہے تو اس کی کتنی برکات ہوں گی آدمی سوچ سکتا ہے۔ تو آج ہی سے آپ ارادہ کر لیجئے، آج 12 شعبان ہے، کل سے ایام 20 شروع ہو رہے ہیں، 13، 14، 15 شعبان یا ایام 20 ہیں، تو یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ ہر مہینے کے ایام 20 کے ہم روزے رکھیں گے۔ اس کا آغاز آپ اسی مہینے سے، کل ہی سے کر لیجئے،
تو اس 15 شعبان کا دن بھی اس میں آ جائے گا، آپ کو ایام بیس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول کثرت سے روزہ رکھنے کا تھا اس میں بھی کسی درجے میں عمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، تو حاصل یہ ہوا پورے بیان کا کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ روایات اکثر ضعیف ہیں، بعض روایات کو بعض محدثین نے حسن درجے کا، بعض محدثین نے بعض روایات کو صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ساری روایات ضعیف ہیں۔ لیکن چونکہ متعدد طرق اور متعدد اسانید سے ہیں، 10 صحابہ کرام سے کم از کم یہ روایات مروی ہیں، اس لیے تعدد طرق کی وجہ سے یہ ضعیف روایات درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے اور ان سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بیکار بات ہے، غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لہٰذا اس میں سنت کے مطابق عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل، تلاوت، ذکر و تسبیح اور دعاؤں کا خاص طور سے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، اس لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ نفل عبادت انفرادی عبادت ہے، اس کے لیے مسجدوں میں جمع ہونا، کسی طرح کی کوئی جماعت نوافل کی کروانا، جیسے بعض جگہوں پہ شبینہ پڑھنے کا رواج ہے، یا بعض جگہ صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی کروانا شروع کر دی ہے لوگوں نے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، اس کا ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ اور پھر یہ کہ نفل عبادت تو انفرادی عبادت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، سنت قبلیہ بھی اور بعدیہ بھی آپ اپنے حجرے میں اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ادا فرماتے تھے۔ بعد میں فقہا نے یہ فرمایا کہ سستی کا زمانہ ہے، غفلت کا زمانہ ہے، لوگ فرض نماز پڑھ کر مسجد سے نکل جائیں گے تو ان کی سنن مؤکدہ بھی رہ جائیں گی، اس لیے انہوں نے اجازت دی کہ سنن مؤکدہ وہ مسجد ہی میں پڑھ لی جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن نفل عبادت پر پوری امت کے فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ مسجد کی بجائے اپنے گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ پھر نفل عبادت ہے تو آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس میں جو اخلاص ہوگا، جو اللہ کی طرف توجہ ہوگی، جو یکسوئی ہوگی، جو خشوع اور خضوع ہوگا، وہ مجمع میں نہیں ہو سکتا۔ تو میلے کا سامان نہیں بنانا چاہیے، انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں نے عرض کی اس کے روزے کے بارے میں کہ خاص طور سے 15 شعبان کی خاص فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا یہ تو صحیح نہیں ہے، چونکہ ایک ہی روایت ہے اور وہ ضعیف ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں وارد ہے اور صحیح احادیث میں وارد ہے، اور اسی طریقے سے ایام بیس کے روزوں کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو 15 شعبان ایام بیس میں شامل ہے، اس لیے اسی مہینے سے آپ ارادہ فرما لیں کہ ہم ایام بیس کے روزوں کا اہتمام کریں گے اور اسی مہینے سے رکھنا شروع کر دیجئے۔ اب آخر میں آپ حضرات سے ایک مشورہ کرنا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہر جمعے کو اسی طرح بیان ہوا کرے گا، لیکن یہ بیان کتنے بجے شروع ہو، تو پچھلے جمعے کو اعلان یہ ہوا تھا کہ 12:45 پر بیان شروع ہوگا، 1:15 پر بیان ختم ہوگا، اور اس کے بعد اذان اول ہوگی، اذان اول کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، یعنی خطبے سے پہلے اذان ثانی ہوگی، پھر خطبہ ہوگا اور نماز ہوگی۔ لیکن خیال یہ ہوا کہ جو دائیں بائیں فیکٹریاں ہیں وہاں سے بھی کثرت سے لوگ پہلے آتے رہے ہیں، درمیان میں کرونا کی وجہ سے اور بیان نہ ہونے کی وجہ سے شاید کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ، اور ان کی چھٹی 1 سے 2 بجے ہوتی ہے، جو کھانے کی اور نماز کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم 1:15 بجے بیان شروع کریں گے تو وہ لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، 1 بجے شروع کریں گے تو پھر کچھ منٹ کے بعد وہ شریک ہونا چاہیں گے، اگر چھٹی ہوتے ہی آ جائیں تو شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے خیال یہ ہو رہا ہے کہ 1 بجے بیان شروع ہو اور 1:30 بجے بیان ختم ہو، یہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، پورے ہفتے میں صرف یہ آدھا گھنٹہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ پابندی سے آپ تشریف لائیں۔ ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 1:30 بجے بیان ختم ہوا کرے گا، اور اس کے بعد اذان اول ہوگی،
اذان اول کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد اذان ثانی ہوگی اور پھر خطبہ اور نماز ہوگی۔ تو یہ 1 بجے کا وقت ٹھیک ہے؟ جو اس سے متفق ہیں طلبہ ہاتھ کھڑے نہ کریں، جو باہر کے لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 بجے کا وقت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے کہ اکثریت اس پر متفق ہے۔ تو یہی گویا اب اعلان ہے کہ 1 بجے بیان شروع ہوگا، 1:30 بجے ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں سارے امور سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔